بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ گزشتہ نشست میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 پر ہم نے اپنی بات کو مکمل کیا، اور یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، تو اس قمیص کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یأتی بصیرا، تو آپ بینا ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہم نے بات کو مکمل کیا، اور پھر فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجمعین، کہ تم اپنے تمام اہل و عیال خاندان والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کہاں تھے؟ آپ بیت المقدس میں موجود ہیں۔ قال ابوہم، تو ان کے والد نے فرمایا، مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ بیٹے تو یوسف علیہ السلام کے پاس روانہ ہوئے اور کچھ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے۔ تو الفند عربی میں کہتے ہیں الکذب، جھوٹ، کسی کو بے وقوف سمجھنا۔ تو لولا ان تفندون، تو اگر تم مجھے احمق اور بے وقوف خیال نہ کرو تو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اب بعض احادیث اور روایات میں یہ بات موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے درمیان تقریباً 8 راتوں کا سفر تھا۔ یعنی اگر مسلسل مصر کے جس خطے میں یوسف علیہ السلام آباد تھے اگر سفر کیا جاتا تو یعقوب علیہ السلام تک وہ 8 راتوں کے بعد پہنچتے، لیکن جو ہی قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انما اوصل ریحہ من اوصل عرش بلقیس قبل ان یرتد الی سلیمان علیہ السلام طرفہ، فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی دیر میں سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا، اسی ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ تو لہٰذا اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی معجزے کے طور پر اپنے انبیاء علیہم السلام سے ان باتوں کا صدور فرماتا ہے جو عام طور پر کسی اور انسان سے صادر ہونا جن کا ممکن نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اب بیٹوں نے کہا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹے وہاں موجود تھے، تو قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم۔ ضلال عربی میں ویسے تو گمراہی کو کہا جاتا ہے، لیکن ضلال دراصل ایک ایسا پیشن ہے کہ جس کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
دلال کا ہر مقام پر معنی گمراہی نہیں ہوتا۔ تو ان بیٹوں نے کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ تو اپنی اس پرانی محبت میں ہی مبتلا ہیں جو یوسف علیہ السلام سے آپ کو اللہ نے نسبت اور تعلق کے خاطر عطا فرمایا، آپ تو اس پرانی محبت میں ہی مبتلا ہیں، اور ابھی تک آپ یوسف علیہ السلام کو تو گزرے ہوئے ایک طویل عرصہ ہو گیا، لیکن آپ ابھی تک ان کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو تو اب ان کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ تو گویا کہ بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کی اس بات کو نعوذ باللہ رد کر دیا۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب خوشخبری لانے والا آ پہنچا، القاہ علی وجہہ، اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو آپ کے چہرے مبارک پر ڈالا، تو قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، تو یعقوب علیہ السلام فوراً بینا ہو گئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک کا معجزہ ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹوں سے بڑوں کو نفع پہنچتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام والد ہیں اور یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، اور مقام اور مرتبہ کے حساب سے بھی ظاہر ہے کہ والد بڑے ہوتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو نفع پہنچا۔ اور آگے جب آپ خواب کی تعبیر دیکھیں گے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند تھا۔ تو فرتد بصیرا، تو فوراً بینا ہو گئے۔ بعض روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو شخص قمیص لے کر آیا وہ وہی بھائی تھے جو اس سے پہلے پھٹی ہوئی قمیص لے کر آئے تھے، اور یہوذا نے کہا کہ انا اذهب بالقمیص اليوم کما ذهبت به ملطخا بالدم، تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی قمیص پہلے خون سے یعنی آلودہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گیا تھا، تو اسی طرح اب یوسف علیہ السلام کی قمیص اس بشارت کے ساتھ میں لے کر جاؤں گا تاکہ یہ عمل اس کا کفارہ بن جائے۔ قال الم اقل لکم، تو اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم، تو نبی کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور وہ علم کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ کس چیز کی؟ ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی۔ انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، کیونکہ معلوم تھا کہ اب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو وہ بتائیں گے کہ میں اتنے عرصے کہاں تھا، تو فوراً انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب آپ توجہ کیجئے گا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب آپ کے پاس اپنے بھائیوں کی غلطی کا معاملہ درپیش ہوا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ یوسف علیہ السلام جن پر یہ کیفیت گزری تھی انہوں نے تو اسی وقت کہہ دیا اللہ تمہیں معاف فرمائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان میں یہ صفت ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی معافی مانگتا ہے تو وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں،
لیکن جو پختہ عمر کے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو وہ معافی تھوڑی دیر سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر گھر میں ابا جان ناراض ہیں اور راضی نہیں ہو رہے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی سرشت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ معاف تو کر دیں گے لیکن تھوڑا تاخیر کے ساتھ. اب اس میں ایک حکمت بھی تھی، اور احادیث طیبہ میں اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور بعض اہل تفسیر نے اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا کہ آپ غور کیجئے کہ جب ایک بشارت دینے والا بشارت لے کر آیا تو یعقوب علیہ السلام نے دعائے مغفرت کا وعدہ فرما لیا، فرمایا کہ میں تمہارے لیے عنقریب رب سے مغفرت کی دعا کروں گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی کسی کے پاس بشارت لے کر آئے، کوئی خوشخبری لے کر آئے، تو چاہیے کہ انعام میں کچھ شکرانے کے طور پر دے دیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورۃ البقرہ کو حفظ کیا تو کئی اونٹ آپ نے ذبح فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کا گوشت صدقہ فرمایا. تو یہ سنت ہے کہ شکرانے کے طور پر آنے والے بشیر کو، جو بشارت لے کر آیا ہے، اسے بھی کچھ عطا کر دیں، دعا دے دیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. اب جو فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخر دعاءہ الی السحر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا میں تاخیر اس لیے کی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے سحر کے وقت میں دعا فرماؤں. اور بعض روایات میں ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میرے سینے سے چھوٹ جاتا ہے، یعنی میں یاد کرتا ہوں پھر قرآن میں بھول جاتا ہوں. فما اجدنی اقدر علیہ، تو میں خود کو اس بات پر قادر نہیں پاتا کہ میں قرآن کو اپنے پاس اپنے دل میں روک کر رکھوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افلا اعلمک کلمات، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں، ینفعک اللہ بہن، اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے تمہیں بھی نفع دے گا، وینفع بہن من علمتہ، اور یہ کلمات تم جنہیں سکھاؤ گے یہ کلمات انہیں بھی نفع دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بعض کلمات کی اجازت ہوتی، بعض کلمات کی تعلیم ضروری ہوتی. تو اب جو کلمات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی صحابی کو سکھائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ یہ کلمات جس کو سکھائیں گے اس کو بھی نفع پہنچے گا، تو اس کا مطلب حضور کا یہ فرمان، اس کی بہت اہمیت ہے. تو گویا کہ آج اگر ہم یہ کلمات سیکھ رہے ہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم بھی اگر یہ عمل دہرائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا نفع پہنچائے گا. فرمایا وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ، اور جو کچھ تم نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے وہ تمہارے دل میں قائم ہو جائے گا. تو انہوں نے عرض کی اجل یا رسول اللہ فعلمنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، مجھے ضرور سکھا دیجئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ الجمعہ، جب شب جمعہ ہو، جمعرات کا دن اور پھر رات اور اگلے دن جمعہ، تو فرمایا جب شب جمعہ ہو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ تم رات کے آخری حصے میں، یعنی اگر رات کے 3 حصے کیے جائیں تو رات کے آخری پہر میں اگر تم قیام کر سکو تو قیام کر لینا. فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ، کیونکہ رات کا آخری تہائی وہ حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندے کا مشاہدہ فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، اور جو تلاوت کی جاتی ہے فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں.
و شاہد و مشہود، قرآن میں ہے کہ شاہد کی قسم اور اس کی قسم جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ، یہ وہ ساعت ہے، وہ گھڑی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ فرمایا وَقَدْ قَالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي يَقُولُ حَتَّى تَأْتِيَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس آیت کی تلاوت کی کہ میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو آپ نے اپنی دعا کو مؤخر اس لیے کیا تاکہ شب جمعہ آ جائے اور سحر کے وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ فلما دخلوا علی یوسف، تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، جگہ دی۔ وقال ادخلوا مصر، اور فرمایا کہ آپ مصر میں داخل ہو جائیں، انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب خیر و عافیت سے رہیں گے۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی شہر میں داخل ہونے لگیں، کسی نئے ملک میں داخل ہو رہے ہیں، سفر کر کے کسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں، تو جب کبھی بھی آپ کسی نئے ملک، نئے شہر میں داخل ہوں تو آپ نے اس دعا کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ مصر میں داخل ہو رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب خیر و عافیت سے رہیں گے، مصر میں داخل ہو جائیں۔ اب یہاں پر 2 مرتبہ داخلے کا ذکر ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ سب داخل ہو گئے تو آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ وقال ادخلوا مصر، اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مصر میں داخل ہو جائیں، تو داخل تو وہ ہو چکے تھے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بہت عظیم ہستی کسی شہر میں داخل ہو تو طریقہ یہ ہے کہ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام شہر سے باہر نکل کر استقبال فرما رہے تھے، اور اس استقبال میں انہوں نے پہلے وہاں انہیں ریسیو کیا اور پھر فرمایا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین۔